عنوان ہے ڈالفن. اس کی مصنفہ ہے ڈاکٹر قمر شریف. ان کی پیدائش 2 اکتوبر سن 1947 عیسوی ہے. ڈاکٹر قمر شریف اورنگ آباد کے ایک مشہور تعلیمی ادارے سے وابستہ رہی ہیں. انہوں نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے. سائنس اور تعلیم و تدریس سے متعلق ان کے کئی مضامین آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں. ڈالفن سمندر کے مچھلی نما بڑے جانوروں میں سے ایک ہے. اس سبق میں ڈالفن کی بناوٹ اور اس کی عادتوں سے متعلق معلومات دی گئی ہے. ساتھ ہی انسانوں کے ساتھ اس کی دوستی اور ہمدردی کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں. پیارے بچوں، آگے ہم چلتے ہیں. عام طور پر ہر جانور یہ کوشش کرتا ہے کہ انسانوں سے بچ کر رہے. مچھلی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انسانوں کی بو پاتے ہی گہرے پانی میں چلی جاتی ہے. لیکن مچھلی ہی کی طرح ایک سمندری جانور ایسا بھی ہے جو انسانوں سے نہیں ڈرتا اور نہ دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. جی ہاں، وہ ہے ڈالفن. ڈالفن دودھ پلانے والا ایک سمندری جانور ہے. اس کی لمبائی 6 سے 12 فٹ تک ہوتی ہے اور وزن 150 تا 650 کلو گرام ہوتا ہے. اس کی پیٹھ مٹیالی سبز اور سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ پیٹ کا رنگ سفید یا ہلکا گلابی ہوتا ہے. آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے پیٹ کا رنگ سفید یا ہلکا گلابی ہوتا ہے. یہ 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیرتی ہے. کبھی اس کی رفتار 40 تا 60 میل فی گھنٹہ بھی ہو جاتی ہے. ڈالفن کے جسم پر بال نہیں ہوتے. اس کی جلد چکنی ہوتی ہے. جبڑے بڑے اور سامنے چونچ کی طرح 3 انچ لمبی تھوتنی ہوتی ہے. تھوتنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی ہے آگے نکلا ہوا منہ، جو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. ڈالفن اپنے سر کے ایک سوراخ سے سانس لیتی ہے. اس کی آنکھیں سر کے دونوں جانب پائی جاتی ہیں. ڈالفن کی نظر بہت تیز ہوتی ہے. آنکھوں کے پیچھے بیرونی کان کے شگاف پائے جاتے ہیں. ڈالفن کے دانت غذا کو چبا نہیں سکتے. آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالفن کے دانت جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ چبا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ اس کو اپنا دفاع کرنے اور شکار پکڑنے میں مدد دیتے ہیں، مطلب بچاؤ کرنے میں اور شکار پکڑنے میں. اور پانی میں آواز کی لہروں کو اس کی اندرونی کان تک پہنچاتے ہیں. اس طرح ڈالفن کسی چیز کا صحیح مقام معلوم کر لیتی ہے. اس کے چھونے کی حس بہت تیز ہے، لیکن سونگھنے کی قوت بہت کم ہوتی ہے. اس کی غذا مچھلیاں، جھینگے اور دوسرے آبی جاندار ہیں. یہاں تصویر میں بتایا گیا ہے اس کی غذا کیا ہے. جھینگے، مچھلیاں اور سمندر میں پائے جانے والے آبی جاندار ہیں. ڈالفن ایک بہت ذہین جانور ہے. اس کا دماغ انسان کے دماغ سے بڑا ہوتا ہے. ڈالفن گروہ میں رہنا پسند کرتی ہے. گروپ میں، یعنی جس طرح انسان جو ہے وہ خاندان میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، بالکل اسی طرح ڈالفن بھی گروہ میں رہنا پسند کرتی ہے. ان کا ایک گروہ 2 تک 40 ڈالفنوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. ڈالفن اپنے بچوں اور گروہ سے سیٹی کے ذریعے ربط رکھتی ہے. ربط رکھنا یعنی تعلق رکھنا. سائنسدانوں کے مطابق ہر ڈالفن کی سیٹی گروہ کی دوسری ڈالفن سے مختلف ہوتی ہے. وہ کئی قسم کی آوازیں نکال سکتی ہے، انسان کی طرح ہنس سکتی ہے،
सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए गुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से म्याऊं की आवाज निकालती है। देखा आपने, जब वो अपने शिकार पर काबू पा जाती है यानी पकड़ लेती है तो खुशी में कैसी आवाज निकालती है? म्याऊं। नेज दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज में भी चिल्लाती है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाजें भी निकालती हैं जैसे कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा हो। आदमी जब पलटकर देखता है तो किसी को ना पाकर हैरान रह जाता है। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन किस तरह ग्रोह में रहना पसंद करती है, जिसकी तादाद 40 सैकड़ों तक पहुंच जाती है। चलिए आगे देखते हैं। डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। कदीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। आपने शार्क मछली ज़रूर देखी होगी। शार्क उसको उसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहाँ कुछ डॉल्फिनें पहुँच गई। उनमें से एक ने उस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेजी से किनारे पर पहुंचा दिया। आदमी जैसे ही उसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर में गायब हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह डॉल्फिन जो है वो इंसानों की मदद करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंसान जो है उसे ट्रेनिंग दे सकता है और वो अलग अलग करतब दिखाती है, प्यार का इजहार करती है। आप यहाँ देख सकते हैं उसके सर पर एक सुराख है जिससे वो सांस ले सकती है। यहाँ एक मछली जो है वो मुस्कुराती हुई भी नज़र आ रही है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं हम। एक दफ़ा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की ज़बरदस्त लहरें बहा कर ले गई। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ उसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। गिलगिली यानी नरम चिकनी जैसी। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या है। थोड़ी देर बाद उस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय उसे तेजी से समंदर में गायब होती नजर आई। कौन हो सकता है वो? हाँ बच्चों, वो थी डॉल्फिन। एक आदमी ने जो उस सारे वाक़े को देख रहा था बताया कि वो डॉल्फिन थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। देखा बच्चों, इस तरह से डॉल्फिन जो है हमेशा इंसानों की मदद भी करती आई है। डॉल्फिन के गिरोह मछलियां पकड़ने में माही गिरोह की मदद भी करते हैं। उनके गिरोह मछलियों को घेर कर माही गिरोह के करीब ले आते हैं और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माही गिरोह के जाल खोलने का इशारा करते हैं। तकरीबन 50 बरस कबल न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे गांव में एक डॉल्फिन समंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने उसके करतबों को पसंद किया और डॉल्फिन से उनकी दोस्ती हो गई। वो बच्चों को अपने पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती। वो उन बच्चों के साथ खेलती। उसे रंग बिरंगी गेंदों से खेलना अच्छा लगता है। जब कोई गेंद उसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी थोथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। और एक बात कि डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है और
اسے کھیلنا، کودنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس میں ملنساری ہے، مدد کرنے کا جذبہ ہے، انسانوں سے دوستی کرنا، اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سمندر کی سیر کروانا، مشکل وقت میں ساتھ دینا، رنگ برنگی گیندوں سے کھیلنا، کودنا اور کرتب دکھانا، چھیڑ چھاڑ کرنا ڈولفن کو اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے سبھی چھوٹے بڑے ڈولفن کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی ڈولفن سے دوستی کرو گے؟ ضرور۔ چلیے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ڈولفن سمندر کے متعلق تحقیق کرنے والوں کی بھی مدد کرتی ہے۔ چنانچہ 1960 میں جب امریکی سائنسدانوں نے سمندر کی تحقیق شروع کی تو ایک ڈولفن نے ان کی کافی مدد کی۔ سائنسدانوں نے گہرے پانی میں ایک تجربہ گاہ بنائی تھی۔ جب کبھی سائنسداں راستہ بھول جاتے، ڈولفن انہیں تجربہ گاہ تک پہنچاتی۔ کبھی کبھار وہ سائنسی آلات بھی تجربہ گاہ تک لے جاتی تھی۔ غرض ڈولفن قدرت کی ایسی مخلوق ہے جسے ملنساری اور انسان دوستی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ڈولفن جو ہے سائنسدانوں کو تجربہ گاہ تک لے جاتی تھی۔ چلیے اب ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ معنی۔ یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں تھوتنی۔ ہم نے سبق کے دوران آپ کو ان کے معنی بتائے تھے۔ تھوتنی آگے نکلا ہوا منہ، دفع بچاؤ، ربط تعلق، گلگلی نرم چکنی، تحقیق صحیح علم یا معلومات حاصل کرنا، کھوج کرنا، ملنساری میل جول۔ پیارے بچوں ایک بار پھر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تھوتنی آگے نکلا ہوا منہ، دفع بچاؤ، ربط تعلق، گلگلی نرم چکنی، تحقیق صحیح علم یا معلومات حاصل کرنا، کھوج کرنا، ملنساری میل جول۔ پیارے بچوں اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر ایک جملے میں جوابات لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مچھلی کے بارے میں کون سی بات مشہور ہے؟ ہم نے سبق کے شروع میں ہی پڑھے تھے، مچھلی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ انسان کی بو پاتے ہی گہرے پانی میں چلی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، ڈولفن کس طرح سانس لیتی ہے؟ جواب ہے، ڈولفن کے سر پر ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے وہ سانس لیتی ہے۔ ڈولفن کے دانت اس کی کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ڈولفن کے دانت اس کو اپنا دفاع کرنے اور شکار پکڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم نے آپ کو اس کا مطلب بتائے تھے، دفاع یعنی بچاؤ کرنے میں اور شکار پکڑنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ چلیے چوتھا ہے، ڈولفن کون سی بات پسند کرتی ہے؟ ڈولفن گروہ میں رہنا پسند کرتی ہے۔ جواب ہے، ڈولفن گروہ میں رہنا پسند کرتی ہے۔ پانچواں ہے، ڈولفن کے تمام عادتیں اور خصوصیات کس سے ملتی ہیں؟ سوال ہے، ڈولفن کی تمام عادتیں اور خصوصیات کس سے ملتی ہیں؟ ابھی ہم نے سبق میں دیکھے اور اس کے تعلق سے معلومات بھی حاصل کی۔ تو جی ہاں بچوں، آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ ڈولفن کی تمام عادتیں اور خصوصیات کس سے ملتی ہیں؟ انسان سے ملتی جلتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب آگے دیکھتے ہیں، سبق کی مدد سے مختصر اور مفصل جواب آپ کو مکمل کرنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ خوش خط لکھنے کے بعد آپ اپنے ٹیچر سے چیک کروائیں گے۔
آخر میں آپ کو ایک سرگرمی دی جا رہی ہے. تمام بچوں کو یہ سرگرمی کرنا ہے. دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. مختلف سمندری جانوروں کی تصویریں جمع کیجیے، ان کی معلومات بھی حاصل کیجیے اور اپنی بیاض میں چسپاں کیجیے. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے. پھر آپ سے ملیں گے ہم اگلے سیشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.